نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے 2000 نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم تشخیصات متعددہ سے ایک بات نقل کریں گے کہ تشخیص علاج میں اہمیت کیوں رکھتی ہے۔ انسان کو یا کسی بھی جانور کو کوئی بیماری ہوتی ہے، بیماری چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، بیماریوں کا احساس اور اس کی تکلیف کے حساب سے چھوٹی بڑی مانا جاتا ہے۔ جب انسان کا مزاج اعتدال سے ہٹتا ہے، کوئی خلط بڑھتی ہے، کوئی کم ہوتی ہے، یا کسی چیز کے بارے میں انسان کو محسوسات ہوتے ہیں، وہ جتنا زیادہ احساس ہوگا انسان اس بیماری کو اسی انداز میں کم زیادہ خطرناک معمولی بنا کر محسوس کرتا ہے، لیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو یرکان ہے، تحال یعنی تلی کی پرابلم ہے، سر درد ہے، قبض ہے، اسی قبیل سے بہت ساری چیزیں، ہلکا پھلکا کندھے میں درد ہے، بازو میں درد ہے۔ اب خرابی تو ہے، یا آپ لگا لیں کہ کسی کو خدا نخواستہ کسی نے کینسر ڈکلیئر کر دیا ہے، لیکن اس سے تکلیف کچھ نہیں ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اپنے کام دھندے کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے۔ کینسر کو اب جس خوفناک انداز میں دیکھا جاتا ہے، یا ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی پتہ نہیں کہاں تک یہ دیکھا جاتا ہے، اس کا تصور بھیانک ہے۔ اسے جس انداز میں پیش کیا گیا ہے یا جو اس کی خوفناک صورت پیش کی گئی ہے، وہ انسان کو زیادہ پریشان کر دیتی ہے۔ حالانکہ اگر کان درد ہو جائے، آنکھ میں درد ہو جائے، دانت میں درد ہو جائے، یہ اتنا موسی ہوتا ہے کہ انسان کو کسی پل چین نہیں لینے دیتا۔ رات کتنی بڑی ہوتی ہے، کسی داڑھ درد کے مریض سے پوچھے، کچھ بھی درد ہو جائے، لیکن داڑھ درد کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، درد ہوتا ہے، تکلیف بڑھتا ہے، لیکن اس سے معمولی سمجھ کر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یا داڑھ درد ہے، کسی سے دم کرا لیں گے، کسی سے کوئی منجن لے لیں گے، کوئی گولی لا کر کھا لیں گے، کوئی غرارہ کر لیں گے، کوئی ایسا کر لیں گے، یعنی اس سے معمولی سمجھا جاتا ہے۔ لفظ کینسر انسان کے اندر ایک ایسی کم ہمتی پیدا کرتا ہے، ایسی اس کی سوچ کو پست کر دیتا ہے، اور ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ انسان اپنی قوت مدافعت، اپنی سوچ، اپنی عقل اور اپنے اس قوت ارادی کے حصار کو توڑ بیٹھتا ہے جو اس کو ملا ہو۔ اب جب ہم کسی معالج کے پاس جاتے ہیں تو دو تین چیزیں جو سب مشترکہ کرتے ہیں، معالج حکیم ہوگا، ڈاکٹر وید ہوگا، کچھ بھی ہوگا، وہ نبض دیکھے گا، قارورہ دیکھے گا، زبان دیکھے گا، آنکھیں دیکھے گا، چہرہ مہرہ دیکھے گا، اور جتنی اس کی علامات ہے وہ قارورے سے اس کی تشخیص کرے گا، پھر علامات پوچھے گا، مریض کی ہسٹری لے گا، پھر وہ کہے گا آپ کو یہ چیز ہے۔ مریض کبھی بھی بیماری نہیں بتاتا، مریض اپنے محسوسات بتاتا ہے، میرے اس طرف سر میں درد ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے اس طرف سر میں درد ہوتا ہے، میری یہاں پر جو ہے نا جو آنکھ ہے یہ پھڑکتی ہے، میرے کان میں درد ہوتا ہے، میرے بال سفید ہو رہے ہیں، مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا، میرے معدے پر کھانا ایسے رکھا ہوتا ہے اور جب میں کھا لیتا ہوں میرا پیٹ پھول جاتا ہے، میں تنگ ہوتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے بے چینی رہتی ہے، میرے ہاتھ پاؤں کٹتے وغیرہ وغیرہ۔ وہ اپنی محسوسات یا اپنی کیفیات کو بیان کرتا ہے، بیماری نہیں کرتا۔
مریض جب معالج کے پاس آتا ہے تو معالج اپنی حذاقت کی بنیاد پہ، اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ جو مرض یا جو وہ علامات بتا رہا ہے، مریض جو اپنی کیفیات بیان کر رہا ہے، ان کو ڈیفائن کرتا ہے، ان کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے، کیونکہ ایک انسان میں اتنی ساری بیماریاں نہیں ہوتی۔ بیماری ایک ہوتی ہے، اس کی حساسیت یا اس کے محسوسات مریض جگہ جگہ پر کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ اعصابیت کا مریض ہے، اب اس کی ناک بھی بہہ سکتی ہے زکام کی وجہ سے، اس کے وجود پر تھوڑے پھنسیاں بھی بہنے والے بن سکتے ہیں، اسے دست بھی لگ سکتے ہیں، اسے سنگرہنی بھی ہو سکتی ہے، اس کا وجود بھی نرم ہو سکتا ہے، اس کی بھوک بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کی آنکھوں میں رطوبتیں بھی اتر سکتی ہیں، اس کے کانوں میں بھی بہرا پن پیدا ہو سکتا ہے، اس کی زبان پھول کر اس کے بولنے میں بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ سب یہ اعصابی ہے، یہ سب اعصابی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب عضلاتی، اب عضلاتی میں قبض بھی ہو سکتی ہے، اس میں بواسیر بھی ہو سکتی ہے، اس میں خون بھی گاڑھا ہو سکتا ہے، اس میں گڑھ قسم کے پھوڑے بھی نکلتے ہیں، اور اس سے بخار بھی ہو سکتا ہے، جسم اکڑ بھی سکتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی، یعنی آپ جب ایک چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے صفرا ہے، اسے سودا ہے، اسے بلغم ہے، تو اسی قبیل سے جسم میں جہاں جہاں اس قسم کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں، تو مریض کو نبض پکڑ کر اس کا قارورہ دے کر آپ بتا سکتے ہیں آپ کو یہ چیزیں ہیں۔ اب کسی جگہ پر جو جو یہ چیز سامنے آئی ہے وہ ایک ہی چیز کا شاخانہ ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں ایک انسانی نفسیات ہے، ڈاکٹر لوگ نبض کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں صرف یہ دل کی دھڑکن کو بتاتی ہے اور کچھ نہیں بتاتی، ہارٹ بیٹ بتاتی ہے اور کچھ نہیں بتاتی۔ وہ ہر چیز کے علیحدہ علیحدہ ٹیسٹ لکھ کے دے، خون کے علیحدہ لکھ کے دیتے ہیں، تھوک کے الگ لکھ کے دیتے ہیں، یا پیشاب کے الگ لکھ کے دیتے ہیں، جہاں کہیں کوئی انفیکشن ہو اس کا مواد لے کر اس کا ٹیسٹ الگ کرتے ہیں، یعنی مختلف قسم کے وہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور وہ کرواتے ہیں۔ آپ کتنے بھی بڑے معالج کے پاس چلے جائیں، کتنے بھی بڑے طبیب کے پاس چلے جائیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں، وہ جب وہ دیکھتا ہے اگر کوئی سرسری چیز ہو تو وہ کہہ دیتا اچھا یہ کھا لو، یہ کھا لو، یہ دوائیاں کھا لو، یہ کر لو، اور اگر کوئی پیچیدگی ہو تو وہ کہتا ہے یہ ٹیسٹ بھی کروا لو، یہ بھی کروا لو، یہ بھی کروا لو، یہ بھی کروا لو، وہ مختلف قسم کے ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے۔ جب وہ آتا ہے ڈاکٹر پھر اس سے دیکھتا ہے، لیکن وہ اس میں وہ چیز نہیں پاتا جو اس کی بیماری ہے، وہ کہتا ہے یار آپ کے ٹیسٹ تو صاف ہیں، بالکل کلیئر ہے، اب یہ بھی کروا لو، یہ بھی کروا لو۔ اب وہ یہ بھی کروا لو، وہ بھی کروا لو، اسی چکر میں وہ بیچارہ آدھا سا اجڑ چکا ہوتا ہے۔ اب وہ فائل دابے ہوئے بغل میں فائل لی ہوئی ہے، کسی مالج کے پاس جاتا ہے، کسی ڈاکٹر کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا تم پرانی ہسٹری دکھاؤ، پرانی فائلیں دکھاؤ۔ اب وہ ساری دیکھتا ہے، اچھا تمہیں یہ تھا، یہ دوا کھائی تھی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ اب وہ بیچارہ پہلے تکلیف میں ہے، اس نے 2-4 ہفتے ٹیسٹوں میں لگائے، پھر اس کی رپورٹیں ملی، بعض دفعہ تو کئی ماہ تک رپورٹوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر معالج سے ٹائم لینا پڑتا ہے، وہ ڈاکٹر وہ اسپیشلسٹ وہ کہتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آنا، اور اس کو نمبر دے دیا جاتا ہے، 6 مہینے کی تاریخیں دے دی جاتی ہیں۔ اب وہ وہاں جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار کوئی بیماری نہیں ہے، تم ایسا کرو احتیاطاً یہ کر لو۔ میرے پاس ایک کینیڈا سے مریض آیا، اس نے مجھے نبض دکھائی، میں جو کچھ اس سے پوچھنا تھا، جو اس نے بتانا تھا وہ کیا، اپنی تشخیص کی۔ میں نے اس سے پوچھا کوئی دوا تو استعمال نہیں کر رہے؟ کہنے لگے میں بلڈ پریشر کی دوا کھا رہا ہوں۔ یعنی کہ آپ کو ہے؟ وہ کہنے لگے ہے تو نہیں ہے،
آج سے 2 سال پہلے ڈاکٹر نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، تو میں اسی خدشے کی بنیاد پر میں 2 سال سے بلڈ پریشر کی دوا کھا رہا ہوں، لا حول ولا۔ تو تشخیص اس لیے ضروری ہے۔ ہمارے معالجی جو تشخیص کرتے ہیں وہ بہت آسان اور ایک فطری انداز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لیبارٹریز غلط ہیں یا کچھ بھی ہے، لیکن بہرحال ان کی ایک خاص سوچ ہے، وہ اپنے سافٹ ویئر کو اور اپنے پروگرامز کو ایک خاص شیپ میں، خاص کمانوں کے ساتھ، خاص انٹریکشن اور وہ اس انٹرفیئر بناتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں۔ مثلا 2-4 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک عزیز تھے، ان کا نام بھی عبدالعزیز تھا، حکیم تھے، وہ ٹیکے شیکے بھی لگا دیتے تھے۔ تو ان کو کسی ٹیکنیشین، لیب ٹیکنیشین نے کہا کہ ہم آپ کی دکان میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، اور آپ تھوڑا سا ہمیں بیٹھنے کا، آپ ہمیں تھوڑی سی بیٹھنے کی جگہ دیں، ہم اپنے یہاں پر ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو بھی کچھ کمیشن دیں گے، آپ کو کرایہ بھی دے دیں گے۔ اچھا، اب مجھے بھی تجسس تھا کہ یار چلے دوست کے ہاں لیبارٹری کھل گئی ہے، اب ہم وہاں دیکھتے تھے۔ اب وہ لوگ ٹیسٹ لکھ کے دیتے تھے، دوسروں سے، ہسپتال سے وہ لاتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 2 سال پہلے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ جو سافٹ ویئر ہے جس کی بنیاد پہ وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ ایکس پی پہ چلتا تھا، ونڈو ایکس پی پہ۔ اب ایکس پی کو بھی ختم ہوئے کوئی 15-20 سال ہو چکے ہیں، اس کے بعد ونڈو 7 آئی، وہ ختم، 10 آئی، وہ چل رہی ہے، 11 آئی۔ یعنی یوں لگا لیں کہ آج سے جو 20 سال پہلے انہوں نے لیٹسٹ ورژن کر کے اس لیبارٹری کو ترتیب دیا تھا، اس سافٹ ویئر کو بنایا تھا، جو اسے کمانیں دی تھیں، جو اس کی کوڈنگ کی تھی، وہ 20 سال پہلے کی تھی، اس سے اس وقت لیٹسٹ۔ اب وہ نہ تو جو ہے نا ونڈوز 7 کو سپورٹ کرتا تھا، نہ 10 کو کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار اللہ کے بندو، جو ونڈوز آج سے 15-20 سال پہلے ایکسپائر ہو چکی ہیں، جو انہیں سپورٹ کرتا ہے، تو آپ یہ بتاؤ 15-20 سالوں میں امراض کا کیا گراف ہوگا، امراض کو کس انداز میں دیکھا جاتا ہوگا عالمی سطح پر۔ اب وہ جو کتابیں 15 سال پہلے میڈیکل میں لکھی گئی تھی، اب وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے، نئی نئی تحقیقات آ چکی ہیں، اے آئی کا سامان آ چکا ہے، اب تو روبوٹنگ سسٹم آ چکا ہے۔ تو اس سے کیا، لیکن ہم لوگ ہیں ایک چیز کے عادی ہیں، بھئی ڈاکٹر نے رپورٹ بنا کے دیے، لیبارٹری کی رپورٹ ہے، ہم اسے ایک صحیفہ آسمانی سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے جب کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کی رپورٹیں صاف ہیں، آپ کے ٹیسٹ صاف ہیں، اور آپ کی جتنی بھی ہم نے خدمت کرنی تھی وہ کر لی ہے، اب آپ کی جیب بھی فارغ ہو چکی ہے، ہم بھی فارغ ہو چکے ہیں، آپ گھر جاؤ، اللہ سے دعا کرو، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ اس بات یہ ہے کہ علاج تو اس کا ہے، لیکن وہ یہ لفظ کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یا میرے نالج، میرے علم کے مطابق اس کا کوئی علاج مجھے معلوم نہیں ہے، تو یہ مناسب الفاظ تھے۔ اب جو ہمارے طالب علم ہیں، جو ہمارے اب طبیب ہیں، جو ہماری یہ کلاس سن رہے ہیں، ہماری کلاس میں شریک ہیں، وہ 2 چیزیں لازمی طور پر کریں۔ ایک، یہ جو نبض ہے نا، یہ جو 4 انگلیاں ہیں نا، یہ سب سے بڑی لیبارٹری ہے۔ جب آپ اسے یہاں رکھ دیتے ہیں تو یہ پورے وجود کی رپورٹ دیتی ہے، یہ رگ پورے وجود کا خلاصہ رکھتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ماہر ہو اور اس طریقے سے دیکھے تو وہ ایک ایک چیز بتاتا ہے، آپ کی آنکھ میں یہ ہے، اس گردے میں یہ ہے، اس پھپڑے میں یہ ہے، آپ کی تلی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ کے دل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ کی بھوک کے ساتھ یہ معاملہ ہے، آپ کی آنتوں کے ساتھ یہ ہے، آپ کے پیشاب کی کیفیت یہ ہے، آپ کے لیے یہ چیز ہے، آپ کی
सर की कैफियत, यानी वो ऐसे बताना शुरू कर देता है जैसे सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो इससे सीखो, इसे हमने जो निसाबी किताब है वो आपको भेज दी है, 3-4 सफ़े की किताब है, अगर आप उसे हिफज भी करना चाहें तो हिफज कर सकते हैं। फिर उसी से मुताबिक आप अपने तजर्बात को बढ़ाएं, बार बार तंदुरुस्त लोगों की नब्ज देखें, मरीज लोगों की नब्ज देखें, उसे नोट करें। फिर एक जैसे लोगों मसलन जो असाबियत के शिकार हैं उनकी अलग फहरिस्त बना ले, जो उजलातियत के शिकार हैं उनकी अलग बना ले, जो गुद्दी मरीज हैं यानी सुफरावी मरीज हैं उनकी अलग बना ले। फिर आप कोशिश करें दवा के बजाय आप ग़िज़ा तजवीज़ करें, हल्की फुल्की मुफरदात से आप इलाज शुरू करें। अगर मुफरद से नहीं होता तो 2 चीज़ से मिला लें, 3 चीज़ से मिला लें, कोशिश करें 3 से आगे ना बढ़ें। अगर 4 भी हो जाएं तो चलो गुजारा है। उसमें ये होता है कि जो आप ग़िज़ा देते हैं, जो आप मरीज को दवा तजवीज़ करते हैं, जो आप मरीज को ग़िज़ा तजवीज़ करते हैं, दवा तजवीज़ करते हैं, आप मुफरदात की किताबों में उसके ख़वास पढ़ें, उसका मिजाज देखें, उसकी मिक़दार देखें और उसके मुनाफा व मुसर्रात को देखें। फिर जब आप इस अंदाज में इलाज करेंगे तो आपको पता है कि मैंने मैदे की जलन के लिए मलट्ठी तजवीज़ की है, जुकाम के लिए या रुकी हुई बलगम के लिए मैंने मलट्ठी, खांसी के लिए मैंने मलट्ठी तजवीज़ की है। अब ये खांसी खुश्क है, बलगमी है या ये रेशेदार है, ये खराश की सूरत में है, ये इन्फेक्शन की सूरत में है, सोजिश की सूरत में है। अब आप देखेंगे कि मलट्ठी ने कौन सी खांसी को फायदा पहुंचाया है, बलगमी खांसी को फायदा पहुंचाया है, सूखी खांसी को फायदा पहुंचाया है, या इन्फेक्शन या जो सोजिश वाली है जिसे एलर्जी कहते हैं उससे फायदा पहुंचाया। आप उससे नोट करें। या अब एक आदमी को बलगमी खांसी हो गई है, उसे काकड़ा सिंगी दें तो उससे फायदा होता है। एक आदमी है उसे खराश हो गई है, उसे एलर्जी हो गई है, उसे आप मलट्ठी तजवीज़ करें, आप उसे गौसवान तजवीज़ करें, आप उसे धनिया खाने के लिए दें, इलायची खाने के लिए दें। इसी तरीके से अगर किसी को बिल्कुल खुश्क खांसी है, फिफड़े जकड़े गए हैं, उससे लुआबदार चीजें दें। तो जब आप इस अंदाज में इलाज करेंगे तो आप डिफाइन करते जाएंगे कि ये चीज बलगम में काम करेगी, ये चीज खुश्की में काम करेगी, ये चीज गर्मी में काम करेगी। अब आपको किसी उस्ताद के पास, किसी नुस्खे के पास, किसी सदरी मुजर्रबात के पास, किसी कराबदीन के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप ये चीजें हाँ इमदादी तौर पर देख सकते हैं कि पहले लोगों ने क्या इसके तजर्बात किए, उन्होंने क्या क्या इसके मामलात लिखे हैं, क्या क्या उनके सामने इसके नतीजे आए हैं। आप भी वो नतीजा लिखें और उस नतीजे की बुनियाद पे आप वो चीज करें। तो जब आप तशखीस को समझ जाएंगे फिर आपको मुजर्रबात की, आपको नुस्खाजात की, आपको मुजर्रबात की, आपको सदीर रासों की जरूरत नहीं रहेगी। आप खुद कफील हो जाएंगे, आप तबीब बन जाएंगे और तबीब भी ऐसे बनेंगे कि मुश्किल से मुश्किल अमराज को, मुश्किल से मुश्किल अलामात को आप हल्दी, सौंफ, मलट्ठी से, आप जायफल, लौंग, जलपत्री से और आप सूखे धनिये से आप आराम से इलाज कर सकेंगे। आपके घर में, आपके बोर्ची खाने में, आपके किचन में इलाज मौजूद होगा। आपके फल की रेहड़ी पर आपके मरीज की दवा मौजूद होगी। आपकी सब्जी की दुकान जो है वो पंसारी की जगह ले लेगी। क्यों? आपको पता है कि अब मैंने हलवा कद्दू कहाँ इस्तेमाल करना है, बैंगन को कहाँ इस्तेमाल करना है, करेला किसे खिलाना है, आप जो घिया कद्दू है वो कहाँ इस्तेमाल करना है, प्याज किसे देनी है, लहसुन किसे देना है, लोबिया किसे खिलाना है। जब आप ये चीज समझ जाएंगे तो आप एक आजाद ख्याल हो जाएंगे और आप एक अपने अंदर एतमाद महसूस करेंगे। फिर आप बेधड़क होकर सोते में अगर कोई जगा कर पूछता है कि मुझे जुकाम है, मुझे खांसी है, मेरा सर दर्द है, मेरे सीने पर बोझ है, मेरे दिल का दर्द है, मेरे पट्टे दर्द कर रहे हैं, आप कहेंगे फला चीज खा ले, फला कर ले, ये कर ले, वो छोड़ दे, ये कर ले।
جب آپ یہ چیز کریں گے تو پھر آپ کی حذاقت دور دور مشہور ہوگی، لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ انہیں کستوری دیتے ہیں، آپ انہیں زعفران دیتے ہیں، مروارید پیس کر دیتے ہیں، نہیں، انہیں آپ کستوری کے بجائے راکھ کی چٹکی دیں، انہیں فائدہ ہونا چاہیے، آپ جتنا چاہے ان سے معاوضہ لیں، جتنا چاہے آپ ان سے فیس کا مطالبہ کریں، جتنی چاہے آپ ان سے فیس چارج کریں، انہیں کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ مروارید، جند بے دستر اور سالب مصری، سالب پنجہ جیسی مہنگی ترین چیزیں تجویز کریں گے، اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک دفعہ تو آپ اس کی کھال اتار لیں گے، لیکن وہ بار بار اتروانے پر راضی نہیں ہوگا، آپ کا اعتماد مجروح ہوگا، معاشرے میں آپ کا مقام کم ہوگا۔ اگر آپ اس سے گھر میں لگے ہوئے ایلو ویرا کا ہی جو ہے نا ایک پتا توڑ کر دے دے، لیکن اس سے فائدہ ہو، آپ اس سے 50,000 لے لیں، اسے دکھے گا نہیں۔ تو میں اپنے سننے والوں سے اور متعلقین سے یہ کہوں گا کہ علاج و معالجہ کی دنیا میں وہ جنات کا ہو، جادو کا ہو، یا وہ جسمانی امراض ہوں، جیسے بھی ہوں، آپ سب سے پہلے تشخیص کریں۔ جب آپ تشخیص کر لیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔